نام باٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ۔ حضرت قاری صاحب اس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی رضوان صاحب کی طرف سے ان دونوں بچوں کو 500 روپے کا انعام دیا، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زور سے سلام کا جواب دے دیں قاری صاحب کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک والے بھی ذرا تھوڑے سے متوجہ ہو جائے بھائی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو محفل قرات منعقد کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس بستی کے اندر پہلی بار یہ پروگرام قرات کے عنوان سے ہوا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بستی کے رہنے والے حضرات ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، وہ مختلف قرہ حضرات سے قرآن کریم کو سنیں اور اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت یہ نماز کا بھی ایک اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے سجدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، قیام درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، رکوع صحیح نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے، تو تلاوت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہمارے جلسے کے صدر محترم، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد عمران اللہ صاحب، جو استاد فقہ و ادب ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ عمر تو ماشاءاللہ نئی ہے حضرت کی، لیکن حضرت کی شخصیت بڑی ہے دارالعلوم کے اندر الحمدللہ۔ بے شمار طلبہ آپ سے خارجی اوقات میں تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں، کوئی عربی کی تمرین کرتا ہے تو کوئی اردو مضامین کی اصلاح کراتا ہے، عربی کے مضامین کی اصلاح کراتا ہے۔ یہ ساری خدمات حضرت ہمارے دارالعلوم کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ تو تفصیلی گفتگو حضرت کی قرآن کریم کی تعلیم کے عنوان سے ہمارے سامنے آئے گی۔ میں صرف ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے چند آیتیں تلاوت کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی سورت، میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جو وہ سورت ہر ایک کو یاد نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دیکھیے کہ ذرا سے الفاظ بدلنے سے، ذرا سی ہماری زبان پھسلنے سے کس طرح معنی بدلتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا معاملہ، اس کی ادائیگی کا معاملہ کس قدر نازک ہے، آپ اس سے سمجھیں اس مثال سے۔ فصلی یہ صاد کے ساتھ ہے، جو ذرا موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور جہاں سے صاد ادا ہوتا ہے وہیں سے سین بھی ادا ہوتا ہے، وہ باریک نکلتا ہے۔ اب ہم نے صاد کی آواز کو اگر ذرا موٹا نہیں کیا اور فصلی پڑھ دیا تو پوری آیت فصلی لربک وانحر، اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے رب کی عبادت، تو جہاں سے صاد نکلتا ہے وہیں سے سین بھی نکلتی ہے، تو ہو جائے گا فصلی۔ اور فصلی کے معنی ہے تلوار کھینچ لینا، تلوار سوت کر کھڑے ہو جانا، تلوار سوت لینا کسی کام میں۔ آگے ہے وانحر، یہ بھی ذرا گاڑھا ہوتا ہے حلق سے، وانحر
دوسرا لفظ ہا کے بعد ہا ہے، وہ بھی حلق سے ہی نکلتی ہے،